اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم حصہ نثر کا اگلا سبق محنت پسند خیرمند پڑھیں گے۔ محنت پسند خیرمند اس سبق کو ہم پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور ان کے قریبی ساتھیوں کی طرح آپ نے بھی جو ہے وہ مقصدی ادب جو ہے وہ تخلیق کیا۔ سر سید احمد خان کے تابع رہتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ تحریر میں وہی سر سید کی سی جو ہے وہ مقصدیت اور سر سید کی سی جو ہے وہ اعلیٰ خصوصیات کی جو ہے وہ آپ کی تحریر حامل ہے۔ مولوی مولانا محمد حسین آزاد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور بعد ازاں اپنے والد کے دوست شیخ محمد ابراہیم ذوق سے جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پائی، لیکن کچھ حالات کی بنا پر تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ 1857 کا جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہوا، جس میں آپ کے والد کو جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور آپ نے جو ہے وہ لاہور کا رخ کیا۔ وہاں جا کر ڈائریکٹر تعلیمات جو ہیں ان کے کہنے پر آپ نے درسی کتابیں لکھیں، اور جو ہے وہ آپ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے نظم نگاری کو بھی آپ نے عروج بخشا۔ نظم نگاری کی جو ہے وہ خوب پرورش کی۔ آزاد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ تصنیف کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا۔ آپ کو آپ کی علمی و ادبی خدمات کی بنا پر شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، اور جو ہے وہ آپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی جو ہے وہ وفات کا صدمہ نہ سہ پائے، اور اسی جو ہے وہ صدمے میں جو ہے وہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محنت پسند خیرمند اس کے جو سبق کا جو ہے وہ میں آپ کو تعارف دے دوں۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد کی جو ہے وہ کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے، اور یہ ایک تمثیلی جو ہے وہ قصہ ہے، کہانی ہے۔ تمثیلی قصہ ایک ایسی صنف ہے جس میں خیالی اور فکری چیزوں کو کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں محنت، آرام، احتیاط، افلاس، تدبیر، مشورہ، ہمت اور تحمل جیسی صفات اور حالتیں کردار کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو میں تمثیلی انداز کے موجد ہیں۔ ان کا اسلوب منفرد، شاعرانہ اور پرتکلف ہے۔ ان کے قصوں کے خیال انگیزی تمثیلی کہانیوں سے ماخوذ ہیں۔ اس قصے کا اصل عنوان آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، یعنی جب دنیا تخلیق ہوئی تو اس وقت جو ہے اس کی صورتحال کیا تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ اس کا جو ہے اصل عنوان یہ ہے۔ اب آپ جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اس سبق پر آتے ہیں، اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے محنت پسند خیرمند۔ اس کا جو ہے وہ معنی ہے، خیرمند کہتے ہیں عقل مند کو، دانا کو، کہ محنت کو پسند کرنے والا عقل مند ہے، محنت کو پسند کرنے والا دانا۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کی روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا تو اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے مصنف کہتے ہیں کہ تجربہ کار لوگ، زمانے پر نظر رکھنے والے، وقت پر نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب زمانہ جو ہے وہ تمام طرح کے گناہوں سے پاک تھا، اس کے پیراہن پر کوئی گناہ کا داغ نہ لگا تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، اور دنیا جو ہے وہ برائی کو جانتی ہی نہ تھی، تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ تو آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے وہ زندگی گزارتی تھی، ان کو کسی طرح کا کوئی دکھ نہ تھا، ملک فراغ تھا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ ایک ملک تھا جس کا نام تھا ملک فراغ، اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام جو ہے وہ خسرو تھا۔ وہ جو ہے فرشتہ صفت تھا، جو فرشتہ کی جو ہے وہ صفت تھا،
وہ ان کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باغ مانگتا تھا۔ اس کی جو ہے وہ طبیعت میں اس قدر بھلمنساہٹ تھی کہ نہ تو وہ رعایا سے اس نے کبھی خدمت طلب کی اور نہ کسی سے اس نے جو ہے وہ ٹیکس اور اس طرح کی دیگر ادائیگیاں جو ہیں وہ وصول کی۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اسی میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے۔ اس کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ صرف اسی میں ادا ہو جاتی تھی یا لوگوں سے جو ہے وہ ان سے جو ہے لوگوں سے وہ صرف اس قدر ہی جو ہے وہ توقع کرتا تھا یا ان سے جو ہے وہ طلب کرتا تھا کہ لوگ بس جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ یعنی ملک آرام جو ہے وہ خسرو آرام بادشاہ کی جو رعایا تھی، آرام کے بندے یعنی خسرو آرام بادشاہ کی جو رعایا تھی وہ قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے کہ وہ جب جو ہے وہ اپنے ملک میں گھومتے پھرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، ہری کہ وہ جو ہے وہ جب سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے وہ تفریح کے لیے نکلتے تھے تو دریاؤں میں نہاتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا کہ اس جو ہے وہ شخص کی جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری صرف اسی میں تھی کہ آب حیات فرما برداری صرف اسی میں تھی کہ جو ہے اس کی رعایا کو کچھ کہا نہ جائے، اس کے بندے جو سر عام پھرتے تھے اس کی رعایا ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ روک ٹوک نہ کی جائے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ راہ زنی کی جو ہے وہ معاملہ نہ کیا جائے۔ ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کو کھلے عام آزادی تھی کہ وہ جیسے مرضی چلیں پھریں اور جو ہے وہ سبزوں کی جو ہے وہ سیرگاہوں کی سیر کرتے پھریں۔ وہ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے، ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ ان کے لیے جو ہے وہ وقت ایسے تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ صبح کا وقت ہوتا تھا اور بہار کا موسم رہتا تھا، یعنی قدرت نے ان پر جو ہے وہ ایسی رحم دلی دکھائی ہوئی تھی، ایسا رحم کیا ہوا تھا کہ وہ جو موسموں کی جو ہے وہ شدت سے نہ واقف تھے، نہ گرمی میں سہ خانے سجانے پڑتے، نہ گرمی میں نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ وہاں موسم معتدل رہتا تھا۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوت ایسی موافق پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی، اور ان کے جو ہے وہ قدرتی جو ہے وہاں کا ماحول سے اور اب ان کے جو ہے وہ جسم بھی جو ہے وہ ایسے عادی ہو گئے تھے کہ اب جو ہے وہ جاڑے کی سختی ہوتی یا ہوا کی گرمی یعنی موسموں کی شدت ان پر اثر انداز ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے کہ وہاں پر جو ہے وہ قدرت نے اپنے تمام تر جو ہے وہ سامان جو ہے وہ مہیا کر چکے تھے۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے جو ہے وہ چشمے تھے، لوگ ان سے جو ہے وہ سیراب ہوتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے، ان میں جو ہے وہ شربت سے زیادہ مزہ ہوتا تھا اور دودھ سے زیادہ طاقت ہوتی تھی، جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوت ہاضمہ اور قوت اور طاقت جو ہے وہ جسمانی طاقت وہ آپس میں جو ہے وہ دوست تھی۔ بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ انہوں نے جو ہے بھوک نے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ اپنی زبان میں ذائقہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ تعیش پسند جو ہے وہ کھانوں کی طرف نہ جاتے تھے، بناوٹ کے کھانے کی طرف نہ جاتے تھے، بلکہ وہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداوار رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے کہ وہ جنگلوں کی جو پیداوار تھی انہی کو وہ جو رنگ برنگی جو نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں چن رکھی تھی انہی سے وہ سیراب ہوتے تھے اور انہی پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں اور وہی غذائیں جو ہیں وہ کہ آب و ہوا ہی ان کے لیے تیار کرتی تھی اور زمین پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے خوراک کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح کام کھانے کے کام دیتی تھیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور اور فرحت بخش ہوتی تھی اور وہ کھانے کے کام آتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائیں خوشبوؤں کے جو ہے وہ عطر مہک رہے تھے کہ صبا و نسیم یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی
یا باد شمیم ہوتی، ان تمام میں جو ہے وہ ہوائیں جو ہے وہ گرم ہوائیں جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے وہ تمام ہوائیں مہک رہی ہوتی تھیں۔ باد صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، باد نسیم بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، اور باد شمیم جو ہے وہ گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے سنتے تھے، اور خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس قلیل کرتے پھرتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جدھر جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ پرندے چہچہاتے تھے، چہچہا کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے تھے۔ جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، جانوروں کے زمزمے کے، جانوروں کے جو گیت تھے وہ بھی ایسے لگتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس قلیل کرتے پھرتے تھے، اور خوبصورت جو ہیں وہ چرند پرند جو ہیں وہ آس پاس جو ہے وہ چلتے پھرتے رہتے تھے، وہ چرتے رہتے تھے۔ جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے، اور آس پاس جو ہے وہ درختوں کے جھرمٹ ہوتے تھے، اور سب اسی کے سائے میں آرام و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور فارغ البال تھے کہ جو ہے وہ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس قدر وافر زمان میں موجود تھے کہ ایک کے پاس اگر اس کی زیادتی ہے تو دوسرے کے پاس اس کی کمی نہ ہوتی تھی، اور کسی طرح ایک دوسرے کو دکھ تکلیف نہ پہنچاتے تھے۔ سب کی طبیعتیں ایک دوسرے کی خوشی سے جو ہے وہ خوش رہتی تھیں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا قلعہ، اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک اتفاق ایسا ہوا کہ تختہ پھولوں کا جو ہے وہ کھلا، اور اس سے جو ہے وہ اس کی خوشبو سارے عالم میں پھیل گئی، ساری دنیا میں پھیل گئی، مگر اس کی خوشبو جو ہے وہ اس قدر گرم اور تیز تھی، اور اس کی تاثیر بھی جو ہے وہ اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کے جو ہے وہ مزاج وہی بدل گئے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوا کہ سامان جو ہے وہ عیش و آرام کا جو ہے وہ سامان تھا۔ ہر ایک کو یہ کہنے لگا کہ جو کچھ بھی یہ عیش و آرام سے وابستہ نعمتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ سب میرے ہی حصے میں ہیں۔ اس گھر سے اس گلزار میں گشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس، کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ اب دیکھیں، مصنف نے ملک فراق بادشاہ کا تعارف کرایا، ملک کا تعارف کرایا، پھر خسرو آرام بادشاہ جو ہے وہ بتایا، پھر اس کی رعایا کس طرح سے زندگی بسر کرتی تھی وہ بتایا، اور پھر کس طرح سے وہاں ان کے مزاج تبدیل ہوا، اور ساتھ ہی وہاں کون آیا یا نئے کردار جو مصنف اس تمثیل میں جو بیان کر رہے ہیں وہ ہیں فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین، یعنی جو ہے وہ دھوکہ دہی بھی وہاں آ گئی، یہ برائی بھی ان میں آ گئی، اور زبردستی کی چھینا جھپٹی جو ہے وہ بھی آ گئی۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ضروریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ کن کی ضروریات اولادیں؟ یہ فریب اور سینہ زوری کی اولادیں۔ انہوں نے کہا ہے غارت کو، لوٹ کسوٹ کو، تاراج بھی لوٹ مار کرنا، یعنی مختلف طرح کی یہ جو ہے وہ برائیاں وہ اس معاشرے میں آ گئیں۔ جب راحت و آرام کے سامان جو پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کیا۔ جب اس طرح سے جو کہ حالات ہونے لگے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس باغ میں آ کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ غرور اور خود پسندی اور حسد نے جو ہے وہ قیام کر لیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، اور ان کے آنے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ان کا اپنے جو ہے وہ حالات بھی خراب ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کا معیار زندگی جو تھا، نقطہ اطمینان جو تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب ان کا جو ہے وہ نقطہ اطمینان جو ہے وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لیے ہوئے تھا۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے موجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جبکہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا۔ جبکہ ہمسایہ ہمارا محتاج اور ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو
خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ لوگوں کے حالات خراب ہوئے، ان کا نقطہ اطمینان جو ہے وہ اب دولت کے ساتھ جو ہے وہ بستہ ہو گیا۔ پہلے تو یہی لوگ تھے کہ قدرت کے کارخانے میں جو کچھ انہیں مل جاتا تھا اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراوان جو کچھ درکار ہو موجود تھا ان کے پاس، وہاں ہر جو ہے وہ قدرت کے کارخانے میں ہر چیز موجود تھی۔ لیکن جو ہے وہ اور اس بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے کہ اس طرح کی جو فراوانی تھی ان کے پاس، ان کے سامنے جو ہے وہ قدرتی جو ہے وہ ذخائر جو موجود تھے اس کو جو ہے وہ اپنی تونگری، اپنی طاقت کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی احتیاج بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ پھر ان لوگوں کا پہلے جو قدرتی ذخائر کو، قدرتی سامان جو موجود ہوتا تھا اسی میں اپنے آپ کو وہ تونگر محسوس کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے خیالات بدلنے لگے اور پھر ان کا جو ہے وہ نظریہ یہ ہوا کہ تونگر ہم جب ہوں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو، ہر جہاں تک ہو کہ اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا، یعنی ان لوگوں نے زیادہ اخراجات شروع کر دیے، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے، یعنی وہ اپنے ہمسائے کو جب اپنے سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے دیکھتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان سے، ہم جو ہیں وہ محتاج ہیں اور وہ تونگر ہیں، وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز طالبات، اس لیکچر کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔